آپ کو پتا ہے جنگ عظیم جو شروع ہوئی تھی نا پہلی یا دوسری, وہ بھی کسی نے جلد بازی میں کسی بادشاہ کو اڑا دیا تھا, مجھے ملک کا نام نکل گیا, انہوں نے پھر کسی اور کو اڑا دیا. صحیح ہے نا, جلد بازی میں یہ نہیں دیکھا کہ یار ہم جب اڑا رہے ہیں تو پھر آگے اسے پھر تیسرے کو اڑا دیا, اسے چوتھے کو اڑا دیا, پھر وہ اس کا اتحادی بن گیا, وہ اس کا اتحادی بن گیا. سب ملک توپیں لے لے کے نا ایک دوسرے کو مار مار کے مار کھا کھا کے سب کا بھوسا نکل گیا تھا, پہلی جنگ عظیم میں بھی اور دوسری میں بھی. اتنے لوگ مرے, اتنے مرے, اتنے مرے, ملکوں کا دیوالیہ ہو گیا. اگر جلد بازی سے کام نہ لیتے تو جو ملک جنگ میں نہ پڑتا, جو جنگ میں اس پہ اٹیک ہوا ہے وہ تو مجبوری تھی, بہت سو نے تو بلا وجہ جنگ میں کود پڑے, اور ان کی بھی ایسی کی تیسے. امریکہ تبھی تو اتنی بڑی پاور بنا ہوا ہے, امریکہ پڑا ہی نہیں اس جنگ میں, انہوں نے بولا تم تماشا دیکھوں گا, تم کھیلو, ٹھیک ہے نا. وہ نہیں آیا, وہ بالکل اینڈ میں آیا ہے. جب جاپان کو دیکھا نا اس نے بہت اوپر جا رہا ہے اور پوری دنیا کی سپر پاور بننے والا ہے, تو بھی امریکہ نے جلد بازی نہیں کی. امریکی بہت دماغ کے ہوتے ہیں, بہت تیز. ابھی پاناما میں امریکہ نے حملہ کیا تھا نا 1979 میں, تو امریکہ نے ان کو بولا کہ ان کی آرمی ختم کی, بولا کوئی خطرہ ہوگا نا اب ہم تمہیں ہم جو ہے تمہارا دفاع کریں گے, فوج نہ رکھو. اور پھر بتایا کہ خطرہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بھی ہم بتائیں گے. پاناما کی گورنمنٹ کہتی ہے ہمیں کوئی خطرہ نہیں, کہہ رہے نہیں خطرہ ہے, ہم آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اتنی لمبی پلاننگ کرتے ہیں نا, یار نہیں ایکچولی آپ کو کیا ہے, خطرہ ہے, بہت شدید خطرہ ہے, ہم آ رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے بھائی نہیں ہے بھائی مجھے کوئی خطرہ نہیں, کہہ رہے ہیں ہم نے جب بول دیا نا, ایگریمنٹ ہوا تھا نا آپ سے کہ آپ کو خطرہ ہوگا تو ہم آئیں گے, اور خطرہ ہے یا نہیں یہ کون بتائے گا, یہ تمہارا باپ بتائے گا. ہمارے بہت شاطر دماغ, بہت دماغ لگاتے ہیں یہ لوگ نا, پلاننگ کرتے ہیں. تو اب وہ کیا ہوا ہے, اس نے کیا کیا ہے جنگ عظیم میں, یہی کیا, جلد بازی سے کام نہیں لیا امریکہ نے. جاپان نے جلد بازی سے کام لیا, علاقے پہ علاقے فتح ہو رہے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھ رہا بھائی تو ایک حد تک آگے بڑھے گا, دنیا اتنی بے وقوف تھوڑی ہے کہ بس تجھے لڈو بنا کے تو جو جتنے ملک فتح کرتا چلا جائے. بڑی بڑی سپر طاقت ہے, رشیا اس کو بھی بڑا پاورفل تھا, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو بس کر یار. اس نے کہا نہیں یہ علاقہ فتح, یہ علاقہ. نتیجہ کیا نکلا, امریکہ نے جذبات سے کام نہیں لیا. پہلے امریکہ نے آرمی بھیجی, جب دیکھا نہیں ہو رہا فتح, امریکہ نے بولا بھائی یہ فوج تو بہت زیادہ ہلاک ہو جائے گی ہماری, کوئی اور گیم کھیلو. اتنے میں ایٹم بم بنایا اس نے. پھر جاپان کو جا کے, پھر بھی جلد بازی میں نہیں, جاپانیوں کو جا کے سمجھایا دیکھو بم ہے ہمارے پاس, بہت خطرناک بم ہے, تمہیں تمہاری نانی یاد آ جائے گی. پھپھو یاد ہوتی نہیں ان لوگ کے نانی پھپھو, لیکن تمہیں آئے گی یاد. تو جاپانی نے پھر بھی جلد بازی, وہ سوچتے تو صحیح یار تحقیق کر لو ہو سکتا ہے بم ہو, لیکن جلد بازی نہیں جی, نشے میں جائے فتح کر رہے ہیں. پھر وہی ہوا, امریکہ نے ایک ہیروشیما پہ بم گرایا, غلط کیا, ہم نہیں اس کے قائل ہیں. اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے نا, ان کے آرمی چیف کو پھر بھی عقل نہیں آئی. لوگوں نے بتایا بھائی قحط سے لوگ مر رہے ہیں, بھوک سے مر رہے ہیں. اس نے کہا جنگوں میں ایسا, تو یہ اس کے الفاظ ہیں بھائی, جنگوں میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے, نہیں آئے. امریکہ نے بولا ٹھیک ہے بھائی, تمہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا, دوسرا گرا دیا. دوسرا گرایا تو اس کو پھر بھی کم وقت کو نا سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو اس نے کہا بولے بیٹا اب تیسرا آئے گا, پھر کیا آئے گا, تو پورا ملک کی واٹ لگ جائے گی. پھر ایسا سرنڈر ہوا ہے نا جاپان, پہلے جلد بازی نہ کرتا تو یہ حال, اپنی حیثیت دیکھتا نا. ایسا سرنڈر ہوا ہے نا امریکہ کے آگے. پھر امریکہ نے جو پاناما والوں سے معاہدہ کیا نا, وہی معاہدہ جاپان سے, کہ دیکھو اب ہم تمہارا حفاظت بھی ہم کریں گے, اور خطرہ تمہیں ہے یا نہیں یہ بھی کون بتائے گا, ہم بتائیں گے. اب جاپان اتنا پولائٹ ملک ہے, انہوں نے کہا جنگ نہیں کرنی, یو ٹرن لیا انہوں نے کہا اب محبت, پیس, لونگ, جنگ ونگ نہیں, بم بم نہیں. بہت جاپانی میں جو یہ جو پیدا ہوا نا, ایسے شروع میں تھوڑی تھے. میں جاپان میں نا, میں ہمارے میزبان کے گھر میں تھا, ایک ڈاکی آیا, پوسٹ مین نہیں ہوتا, آیا ہیلمٹ اتار کے یوں کرتا ہے. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے بھائی, انہوں نے کہا یہ یوں 3 دفعہ جھکتے ہیں, پورا یوں یوں کر کے نا, یوں یوں کر اسپیڈ سے جھکا. بڑی رسپیکٹ دے رہے ہیں, حالانکہ ہم نہ اس کے پیر و مرشد ہیں نہ بزرگ ہیں اس کے لحاظ سے. کیا انہوں نے اسکولوں میں نا جھکنا سکھایا بھائی, محبت, کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ ایسا نہ کوئی دوبارہ آرمی میں سرفرا پیدا ہو جائے, چیف دوبارہ بدماشی پہ اترے تو وہ فائر پن ہی نکال دو. فائر پن سمجھتے ہو نا, کلاشن کوف کی جب فائر پن نکال دو, پھر جتنے بڑی ٹھس ٹھس کرتے رہو, ٹھس کی آواز کے علاوہ کچھ بھی نہیں آئے گا. تو ایسے پولائٹ, جب قاضی حسین احمد جماعت اسلامی کے نا گئے جاپان کے دورے پر, تو اس وقت پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا.
تو قاضی حسین احمد جب گئے تو پھر جاپان کے صدر نے کہا کہ آپ لوگوں نے ایٹم بم کیوں بنایا, یہ کتنی گندی بری چیز ہے, اس سے کتنی دنیا میں تباہی ہوتی ہے, چھی چھی تھو تھو, آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں. قاضی حسین احمد نے کہا آپ اگر بنا لیتے نا تو آپ پہ یہ حملہ نہ ہوتا. آپ پہ حملہ اس لیے نہیں ہوا کہ آپ کے پاس جو ہے امریکہ نے ایٹم بم بنایا ہے, وہ تو امریکہ نہیں بناتا کوئی اور بنا لیتا. آپ پہ حملہ اس لیے ہوا ہے کہ آپ کے پاس ایٹم بم نہیں تھا. اب ہمارے پاس بم ہے. وہ کسی نے کہا نا بم ہے, اس نے کہا تیری اماں کون سی کم ہے. خیر تو اب آپ کے پاس بم ہے, ہمارے پاس اب بم ہے, ہم کسی پہ ایٹم بم چلائیں نہ چلائیں, لیکن اب ہم پہ کوئی دنیا کی طاقت انشاءاللہ ایٹمی حملہ نہیں کر سکتی. ان کو پتا ہے جب ایٹم بم گرائیں گے تو پھر تو یہ ایٹم بم چلانا پڑے گا ان کو, مجبوری ہے ان کی. تو اب دنیا میں ہم ایٹمی حملے سے ہم کم از کم محفوظ ہو گئے. تو بڑا زبردست جواب دیا. تو دیکھو جاپان نے جلد بازی کی تھی, اگر شروع سے ہی تمیز سے چلتے رہتے تو یوں نہیں ہوتا, 3 دفعہ نہیں جھکتے, کم از کم بس اتنا جتنا گورے کرتے ہیں تھینک یو نائس ٹو میٹ یو. اب وہ تو جھکے ہی جا رہے ہیں, بس سردا کرنا رہ گیا. اتنے پولائٹ بن گئے نا کہ پن ہی کیا ہو گئی ہے, ختم. اور ان کی ساری معیشت امریکہ کے کنٹرول میں ہے. ورنہ جاپان جو چیزیں بناتا ہے اکنامکلی, جاپان کو تو دنیا کی سپر پاور ہونا چاہیے, لیکن امریکہ نے ایسی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. ہمارے ایک ریلیٹو تھے اس میں شپ میں کیپٹن, تو انہوں نے بتایا کہ جب شپ میں ہم جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ امریکہ نے کہا تم نے اتنی چیزیں مجھ سے خریدنی ہے بلا وجہ, جاپان کو ضرورت نہیں ہے پھر بھی خریدنی ہے. کہہ رہے ہمارا جہاز پہلے امریکہ سے جاپان جاتا ہے, وہ چیزیں لے کے پھر جاپان سے واپس آتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے کہ تم نے ہم سے اتنا مال خریدنا ہے. جاپان کو ضرورت نہیں بھی ہے, جاپان کا باپ بھی خریدے گا. وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں چاہیے بھائی, میرے کوئی گندم بہت ہے. امریکہ کہے گا ہماری ضرورت ہے گندم, تم خریدو. یہ ایسے ہی جیسے کسٹمر کو آپ جا کے بولو تم مجھ سے 4 روٹیاں خرید, وہ کہا بھائی میں جو پیٹ بھرا ہوا ہے, کہہ رہا تیرا باپ بھی خریدے گا. کتنی بڑی بدماشی ہے یا نہیں ہے. تو وہ جلد بازی سے کام نہ لیتا جاپان, شروع میں یہ اعتدال سے چلتا رہتا تو یہ حالات نہ ہوتے. بہرحال یو ٹرن لیا, کسی ایک جگہ ٹک گئے, وہ ترقی کی ان لوگوں نے. لیکن بالکل اب جنگ ونگ کی جاپان بات ہی نہیں کرتا. ان کی نصاب میں یہ چیز, پہلے ان کے نصاب میں امریکہ سے دشمنی تھی, اب امریکہ نے وہ بھی نکلوا دی ہے. اب ان کی جو نئی جنریشن ہے وہ امریکہ سے محبت کرتی ہے. امریکہ نے یہاں بھی امریکہ نے جلد بازی نہیں کی ہے. امریکہ نے یہ نہیں کیا کہ اب جو ہے نا ان کو میں بولوں کہ امریکہ سے محبت کرو. امریکہ کو پتا تھا ابھی تازہ تازہ بم گرا ہے, 40-50 سال تک یہ اس زخم کو بھولیں گے نہیں. ابھی نہیں, ابھی ان کو مجھ سے نفرت کرنے دو. آہستہ 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 ان کے سلیبس میں تبدیلی کروائیں گے ہم. تمیز سے جا کے تبدیلی کروائی 40-50-60 سال کے بعد جا کے. اور اب میں دیکھ کر آیا ہوں نئی جنریشن امریکہ زندہ باد کے نعرے لگاتی ہے, امریکہ ہمارا دوست ہے. ان کو پتا تھا پرانوں پہ نہیں ہو سکتا بھائی, انہوں نے تو بم کے اثرات دیکھے. تو یہ ہے میچورٹی. دنیا میں کوئی بھی قوم ترقی کرتی ہے نا تو کچھ میچور پنا اس میں ہوتا ہے. تو